اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں خلق کیا، جس کی قدرت ہر شے پہ حاوی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی قدرت کاملہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قدیم اور جدید سائنس نے بھی اللہ عز و جل کی قدرت، حکمت، فلسفوں اور اس کے ہر کام کی علت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے، کیونکہ سائنس کا کوئی بھی نظریہ خدا کی لاریب کتاب قرآن مجید کے کسی بھی نظریے پہ فوقیت اور برتری حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ کا کلام صرف کتابی صورت میں ہی موجود نہیں ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں مجسم قرآن بھی موجود ہے، یعنی ایک قرآن صامت ہے تو دوسرا قرآن ناطق۔ آج سائنس جو ترقی کے منازل طے کر رہی ہے وہ قرآن سے پھوٹنے والے علم کے چشموں کی ہی بدولت ہے۔ جہاں سائنس بے بس ہو جائے وہاں علم الہی حقائق کھولتا ہے، اپنے خزانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آج اگر زمین و آسمان کی تخلیق کے موضوع پہ بات کی جائے تو بہت سے نظریات سامنے آتے ہیں، جیسا کہ مصریوں کا خیال تھا کہ زمین چپٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اہرام کی شکل کا آسمان موجود ہے۔ ہندوستان کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین ایک پلیٹ کی شکل کی طرح ہے اور یہ پلیٹ 4 ہاتھیوں کے سروں پہ رکھی گئی اور یہ ہاتھی کچھوے کی کمر پہ کھڑے ہیں اور کچھوا پانی میں تیر رہا ہے، اور یونانی فلاسفر آج دن تک یہی سمجھتے رہے کہ دنیا کائنات کا مرکز ہے اور ایک جگہ جمی ہوئی ہے، جبکہ قرآن نے ان تمام سائنسی نظریات کو رد کرتے ہوئے فرمایا اور وہ اللہ کے جس نے زمین کو گہوارہ بنا دیا، یعنی زمین کو حرکت کرنے والا بنایا۔ مزید قرآن کہہ رہا ہے وہی وہ خدا ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں خلق کیں، جس کی تفسیر معصومین علیہ السلام اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ 7 زمینوں میں سے ہر زمین کا دوسری زمین تک کا فاصلہ 500 برس کی مسافت ہے، اور اس پاک پروردگار نے مغرب کی جانب ایک ایسی زمین خلق کی جس میں خدا کی ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اس مخلوق کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے آدم اور ابلیس کو پیدا بھی کیا ہے یا نہیں، اور ایک سفید زمین ایسی پیدا کی جس میں سورج ہمارے 30 دنوں کے برابر چمکتا ہے، یعنی وہاں کا ایک دن ہمارے ایک ماہ کے برابر ہے۔ وہ زمین ہماری اس زمین سے 30 گنا بڑی ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے اس سورج کے علاوہ 40 سورج اور خلق کیے۔ ایک سورج کا دوسرے سورج تک 40 برس کی مسافت کا فاصلہ موجود ہے، اور ان کے نظام میں اللہ کی بے شمار مخلوقات آباد ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اس چاند کے علاوہ 40 چاند اور خلق کیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمین ہمارے نیچے ہے اور 6 زمینیں ہمارے اوپر ہیں۔ ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے علاوہ کوئی آدم پیدا نہیں کیا؟ خدا کی قسم، اللہ نے 10 لاکھ دنیایں اور 10 لاکھ آدم یعنی آدم جیسے خلق کیے ہیں، اور ان تمام دنیاؤں اور آدموں میں تم سب سے آخری مقام پر ہو۔ آج کی جدید سائنس بھی ان تمام حقائق سے آشنا نہیں کہ یہ کائنات کب اور کیسے وجود میں آئی، مگر اس نظام کی ہر شے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے جو اتنے منظم طریقے سے اس نظام کو چلا رہی ہے، جو اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، اور اس کائنات کی نبض مشیت الہی سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھی گئی، جن کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب ان کے حکم کے پابند ہیں۔ سورج چمکتا ہے تو ان کے حکم سے، ہوائیں اپنا رخ بدلتی ہیں تو ان کے اشاروں سے، سمندر کی ہر موج کروٹ بدلتی ہے تو ان کی دی ہوئی طاقت سے، ماں کے پیٹ میں اگر بچے کی صورت بنتی ہے تو ان کی رضا سے، کیونکہ ان کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا ان کی رضا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے یہ بھی وہی چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں اللہ بھی وہی چاہتا ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے تمام تر اختیارات اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کرتا ہے۔
دعا ہے اس پاک پروردگار کی عظیم بارگاہ میں کہ اپنے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے در محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو حق و صداقت کے ساتھ سمجھنے، تسلیم کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔